اگر بچپنے میں وہ نہ بولتے تو ماں پہ تو تہمت لگی چکی تھی، لگانے والے بدقسمتوں نے تو لگا ہی دیا تھا، مگر بچپنے میں بول کر کے انہوں نے اب یہ کہو کہ اب ہر نبی کو بچپنے میں بولنا چاہیے، ہر نبی کو بچپنے میں بولنا چاہیے، نہیں، بول سکتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں، بول سکتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا، دیکھو اسی لیے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بڑا اہتمام تھا، ہر وقت حضرت جبریل ساتھ ساتھ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، میں روح قدس کی برابر ان سے تائید کر رہا ہوں، ہر وقت ساتھ ساتھ، تاکہ ذہن بہکنے نہ پائے۔ مگر اللہ کے رسول کی شان دیکھو، نہ انہیں مردے کو زندہ کرنا ہے، نہ انہیں اندھے کو اختیارہ کرنا، یہ سب کچھ کوئی دعویٰ لے کر نہیں آئے، قدرت سب لے آئے، اختیار سب لے کر آئے، دعویٰ کچھ لے کر نہیں آئے، ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کسی نے اگر کوئی مطالبہ کیا تو چھڑک دیا کہ تمہارا مطالبہ غلط ہے۔ سبحان اللہ، دیکھا آپ نے، آپ خیال کریں، یہاں ضرورت نہیں، یہ رسول کی نبوت کی قوت کی دلیل ہے، بے شک رسالت کے مقام کی رفعت کی دلیل ہے کہ انہیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے واقعی آپ دیکھیں، معجزہ دیکھ دیکھ کر ان کو مانا، وہاں تو جب معجزہ دیکھا تو مانا۔ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا نہ ہوتا تو یہ یہودی مانتے؟ وہاں معجزہ دیکھا تو مانا۔ حضرت عیسیٰ کو بولتا ہوا نہ دیکھتے تو یہ مانتے؟ وہاں معجزہ بولو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کون سا معجزہ دیکھا؟ حضرت علی نے کون سا معجزہ دیکھا؟ حضرت ابو بکر نے کون سا معجزہ دیکھا؟ قریب والوں نے کون سا معجزہ دیکھا؟ بس صرف دیکھا تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا، نبی کا کردار دیکھا، نبی رسالت فیضان مخدوم اشرف حضور شیخ الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور بتاؤں، معجزے کا مطالبہ ہمیشہ قوم نے کیا تو نبی سے بھی کیا، وہاں تو خدا نے ہر نبی سے معجزہ دکھوا بھی دیا، اور یہاں جب معجزے کا مطالبہ ہوا، سرکار چاہتے تو سب کچھ کرتے مگر دکھایا نہیں۔ سرکار نے ہمیشہ عقل کو خطاب کیا، دانائی کو خطاب کیا۔ سرکار کا پیغام قیامت تک کے لیے تھا، بے شک۔ تو اگر معجزہ دکھا دکھا کے منوانے والی بات ہوتی تو کون آ کے منواتا؟ کیا بات ہے، جن کو اپنی زندگی تک معاملہ تھا، ضرورت تھی کہ معجزہ وہ دکھا دکھا کے اپنے کو منواتے رہیں، دوسرا آئے گا دوسرا دکھائے گا، تیسرا آئے گا تیسرا دکھائے گا، کیا بات، مگر جس کو قیامت تک پیغام چھوڑنا ہے، سبحان اللہ، واہ، قیامت تک کے منوانے والوں کے لیے، سبحان اللہ، تو وہ ایسی چیز چھوڑے گا جو قیامت تک والوں کو منوا سکے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا دوسری بات اور بتائیں، یہ معجزہ کا جو مطالبہ کرتی تھی قومیں، جب کرتی تھی معجزہ، جب نبی دکھاتے تھے تو نہیں مانتی تھی، نہیں مانتی تھی۔ سنت الہیہ پھر کیا ہوئی کہ جب کسی قوم نے نبی سے معجزے کا مطالبہ کیا اور نبی نے دکھا دیا اور اس نے پھر وہ نہیں مانی تو اس پر خدا کا عذاب آ گیا۔ ایسی قوم کو خدا پھر نہیں چھوڑے گا کہ اتنی سچی بات واضح ہو گئی پھر بھی نہیں مانتی۔ اب گویا اس میں ماننے کی صلاحیت ہی نہیں، بے شک۔ اب یہ ظاہر کر دیا خدا نے، عذاب سے پہلے اتمام حجت ہو گیا۔ اب معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانا تو اب ظاہر ہو گیا کہ اب اس کے اندر ماننے کی صلاحیت ہی نہیں، اس کو فرا کر دو۔ یہ تھی سنت الہیہ۔ اب بولو، نبی سے اگر ہمارا قوم، اس وقت بھی کچھ قوم تھی جو نبی سے معجزے کی طالب تھی، نبی نے معجزہ نہیں دکھایا، نہیں دکھایا،
اس لیے کہ نبی جانتے تھے کہ میں اگر معجزہ بھی دکھا دوں گا تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ. یہ ماننے والے نہیں ہیں اور نہیں مانیں گے تو ان پر خدا کا عذاب آئے گا. ان پر خدا کا عذاب آئے گا. یہ شان رحمت للعالمین کے خلاف ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنا دیا. ماشاء اللہ. ما منت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. اے محبوب، ان سے پہلے والے بھی تو معجزہ دیکھ کے نہیں مانا، کیا یہ مان لیں گے؟ کیا بات ہے. پہلے والوں نے بھی تو نہیں مانا، کیا یہ مان لیں گے؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، کسی فرد واحد نے اگر معجزے کا مطالبہ کیا تو رسول نے دکھایا، اور ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ جس کو دکھایا وہ ایمان والا ہوا. بے شک. سبحان اللہ. مطالبہ کرنے والا اگر کوئی ایک ہے تو وہ اگر ایک تباہ بھی ہو جائے تو قوم کی تباہی نہیں. بے شک. نہ مانے تباہ ہو جائے تو ایک ہی تو گیا، قوم تو نہیں گئی، قوم تو نہیں گئی. کیا بات. بتائیے، پتھر پھینکنے والوں کے لیے جو رحیم و کریم ہو، کیا بات ہے. سبحان اللہ. کانٹا بچھانے والوں کے لیے جو رحمت ہو، سبحان اللہ. وہ اس چیز کو کیسے گوارا کرے گا کہ ہم اس کو معجزہ دکھائیں اور یہ نہ مانے اور تباہ ہو جائے. نبی تو سامنے والے کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ بھی کہتے ہیں خیر اس کی ایمان نہیں ہے، اس کے مقدر میں نہیں ہے، نہیں صحیح، کم از کم اس کی پشت میں، اس کی نسل میں ایمان والے ہو، سبحان اللہ. آنے والے ایمان والے. اتنی روح رعایت ہے، کیا اتنی روح رعایت ہے کہ ان میں ان کے مقدر بھی ایمان نہیں تو ان کو تباہ نہ کرو، کیا بات. بلکہ ان کی نسل ہی میں ایک قوم پیدا ہو جائے. دیکھیے وہ سارے کفار اگر تباہ کر دیے جاتے تو آج اتنے مسلمان کہاں سے ہوتے؟ کیا بات ہے. کیا بات ہے. ارے انہی نہ ماننے والوں کی تو نسل میں سے ہوئے ہیں سب. بے شک. سب عرب سے تو نہیں آئے نا، سادات و شیوخ کے سوا بقیہ تو سب یہیں سے ہیں نا. بے شک. سبحان اللہ. اور وہ سب نہ ماننے والے ہی تو تھے، سبحان اللہ. سب نہ ماننے والے تھے اور انہی کی نسل میں ماننے والے ہو گئے. کیا بات. اب سب کو تباہ کر دیا جاتا تو یہ ماننے والے کہاں سے ملتے؟ کیا بات ہے. تو اب آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے، میں ایک مثال بتاؤں، ابو جہل بڑا پریشان تھا کہ اسلام کا زور بڑھتا ہی چلا جا رہا اور جتنا ہی پریشان ہے اتنا ہی ترقی ہو رہی. تو وہ عرب کی خطابت تو بہت مشہور تھی. تو یمن میں ایک بہت ہی زبردست خطیب تھے، ان کا نام حبیب تھا. وہ ابو جہل کا دوست. تو ابو جہل نے اپنے دوست کو بلایا، اب بلا کر کے سوچا کہ اپنی خطابت کو وہ جوہر دکھائے اور جو اسلام میں بڑھتے ہوئے لوگ جا رہے اس کو روکے. خیر حبیب آئے تو ابو جہل نے بتایا کہ بھی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی، تم کوئی تدبیر کرو. تو حبیب نے کہا کہ جب میں ان سے بات تو کر لوں. تو ابو جہل کا دغدغہ دل میں پیدا ہو، کہیں یہ بھی نہ ہو جائے، کہیں یہ بھی ادھر نہ ہو جائے. بات اتنی معقول تھی کہ وہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ بات نہ کرو. اب اس کے بعد سرکار کو بلایا گیا، سرکار صدیق اکبر کے ساتھ پہنچے، مگر سرکار کا جو روب و جلال تھا، ہمت نہیں پڑتی تھی کوئی بات کرے. تو سرکار نے خود ہی پوچھا کس لیے بلایا. تو اب ہمت ہوئی حبیب کو بولنے کی کہ سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم اس سلسلے میں دو مطالبہ رکھتے ہیں، دو سوال. پہلی بات تو یہ، رات کا وقت تھا، چودھویں کا چاند بالکل سامنے ہی تھا. پہلا مطالبہ یہ کہ آپ اس کو دو ٹکڑے کر دیں اگر نبی. کیا بات. کیا سمجھے؟ ایک اس وقت حالت کفر میں تھے نا،
مگر جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا اس کے تصرفات کہاں تک ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا دوسری چالاکی دیکھیے. دوسری چالاکی یہ تھی کہ دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ اس پتھر کے ٹکڑے کر دیجئے, اس جانور کو یہ کر دیجئے, اس درخت کو یہ کر دیجئے. کیوں؟ دنیا کی چیزوں پہ جادو چل جاتا. کیا بات ہے. مگر کوئی جادو سے چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتا, کوئی جادو کر کے سورج کو نہیں پلٹا سکتا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو جادو کی رسائی آسمان پر نہیں ہے, زمین پر تو ہو سکتی. ایک چالاکی ان کی یہ بھی تھی. کیا بات ہے. یہ کوئی اور ہی طاقت ہے جو اس کام کر سکے. سرکار نے یہ نہیں کہا, اس کو معجزہ دکھانے کے لیے تیار ہو گئے. سوال 100 نے کیا تھا, اور میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ کو معلوم تھا کہ یہ ایمان لانے والے. سبحان اللہ. بے شک بے شک ایمان لانے والے. بقیہ تو تابع محمل کی طرح پیچھے پیچھے چلے, پیچھے پیچھے چلے. مطالبہ ایک نے کیا, جبل ابو قبیس پر آپ گئے, اشارہ کیا, چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اشارہ کیا, پھر مل گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور کیا کوئی ملائے گا جیسا سرکار نے ملایا؟ سبحان اللہ. ایک آئینے کو تو پھر ملا دو, بال رہ جائے گا. کیا بات. پہلی والی حالت نہیں پیدا ہوگی. مگر انہوں نے چاند کے آئینے کو توڑا, ملا دیا, دراز تک بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ. ملا دیا کہ دراز تو نہیں. یہی تو ہے ایسے ملانے والے کہ جب دلوں کو دل سے ملا دیتے ہیں تو کوئی کدورت نہیں رہ جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ملا دیا انہوں نے. اتنا دکھنا تھا کہ حبیب چیخ پڑا, اے ابو جہل سن لے, اے عقبہ و شیبہ سن لے, اے عقبہ ابن ابی معیط سن لے, اے ولید ابن مغیرہ سن لے, اے قریشیوں سن لو, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ. اور ان کے احساسات تک پہنچ سکتا جب اس کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں تو کیسے پہنچے؟ تو دوستو, جس طرح ایک بے شعور شعور والے کو نہیں سمجھ سکتا, جس طرح ایک تمیز سیاری تمیز والوں کو نہیں سمجھ سکتا, جس طرح ایک بے عقل عقل والوں کو نہیں سمجھ سکتا, جس طرح ایک نابالغ بلوغ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا, ایسے ہی غیر نبی کسی نبی کو نہیں سمجھ سکتا. بے شک سبحان اللہ سبحان. اس لیے کہ جب اس کے اندر نبوت ہے ہی نہیں تو یہ کیا جانے کہ نبی کا کان کیا ہوتا ہے, نبی کی آنکھ کیا ہوتی ہے, نبی کی زبان کیا ہوتی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو اچھی طرح تو حضور نے معجزہ ضرور دکھایا ہے کبھی کبھی لوگوں کے کہنے سے, مگر ایسے بین معجزات جو بنی اسرائیل کے انبیاء کو دیے گئے, اس ضرورت کے حساب سے نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی. بے شک. تو اب معجزات کو آپ خصوصی عطیہ سمجھیں. بہرحال جتنی صورتیں میں نکالتا جا رہا ہوں آپ بھی سوچیں گے پھر آخر ہے کیا چیز جو دے دی گئی. ایک ایک چیز کریں, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, یہ نہیں ہونا, تو ہے کیا چیز جو دے دی گئی؟ یہ ہے کوثر ہے کیا پھر؟ سبحان اللہ. یہ کوثر ہے کیا جو دے دی گئی؟ تو پھر میں بتاتا ہوں, یہ کوثر اس میں مبالغہ. کوثر کیا ہے؟ اس میں مبالغہ. کثرت میں مبالغہ ہو تو کوثر, جہر میں مبالغہ ہو تو جوہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہر میں چمک دمک ہوتی ہے, جوہر زیادہ جب غایت ظہور ہو تو جوہر. جہر میں ظہور, غایت ظہور, جوہر. کثرت میں کثرت ذاتی, اور ذاتی کی انتہا ہو, غایت کثرت ہو تو کوثر. سبحان اللہ. تو اے محبوب میں نے کثرت کی غایت دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غایت کثرت
دے دی. اور میں آپ کو بتاؤں غایت کثرت جو ہے وہ کثرت سے باہر ہے. کیا بات ہے. ہر چیز کی انتہا جو ہوتی ہے وہ خارج ہوتی. اگر اندر ہو تو جز بن جائے گی. باہر تو غایت کثرت جو ہے، جہاں کثرت کی انتہا وہاں سے وحدت کی ابتدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں کثرت کی انتہا وہاں وحدت کی ابتدا. اور وحدت کی ابتدا جہاں، اور واحد حقیقی صرف خدا. بے شک سبحان. واحد حقیقی صرف خدا. تو مطلب یہ ہے محبوب ہم نے تجھے غایت کثرت دے دی، یعنی وحدت دے دی. وحدت دے دی وہ کون سی؟ وحدت حقیقی والے نے خود کہہ دیا اے محبوب ہم نے تجھے اپنے کو دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، جانشین محدث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو جا. میں تیرا ہو گیا، تو بھی جان و مال سے میرا ہو جا. فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدنی عبادت بھی میرے لیے، مالی عبادت بھی میرے لیے. تو میرا میں تیرا. سبحان اللہ. تو میرا. اور خدا کی ذات مصطفیٰ کی ہو، مصطفیٰ خدا کے ہو، یہ بات تو شایان شان مصطفیٰ کی. بے شک شایان. اور دنیا میں کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کی نظر یا ان کے شان کے مطابق؟ اور دنیا میں کون سی چیز ہے؟ میں تیرا تو میرا. کیا مطلب؟ اتنا قرب ہو گیا. اسی کو کہتے ہیں تعلق قاب قوسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اپنے کو دینا ہوا تو دے تو دیا اس نے، اور پھر اور بھی مزید دکھانے کے لیے رسول کو اوپر بلایا. یہ اٹھے اٹھتے چلے گئے، بڑھے بڑھتے چلے گئے، چمکے چمکتے چلے گئے. دنا فتح اللہ فکان قاب قوسین او ادنا. سبحان اللہ. قاب قوسین وہاں پہنچ گئے. اور پھر وہاں جا کر کے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کبریٰ کی آیت دیکھی، نشانی دیکھی، آیت کبریٰ دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کی آیت کبریٰ. کیا دیکھا؟ کیا جنت خدا کی آیت کبریٰ؟ کیا سدرہ خدا کی آیت کبریٰ؟ وہاں بلا کے کیا دیکھا؟ خدا کی آیت کبریٰ کو دیکھا. تو جانتے ہو خدا کی آیت کبریٰ کیا ہے؟ خدا کی آیت کبریٰ حقیقت محمدیہ ہے. رسول وہاں اپنے کو دیکھنے گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے یہاں اپنے کو دیکھا بشریت کے حجاب میں، اور وہاں دیکھ رہے ہیں بے حجاب ہو کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خدا کی آیت کبریٰ ہے محمد عربی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ رہے ہیں. دیکھا آپ نے؟ بلا کر تعلق قاب قوسین. تعلق قاب قوسین جانتے کسے کہتے ہیں؟ عرب میں اصل میں قرآن کریم بھی عرب کے اسلوب بیان کے اوپر نازل ہوا، تو وہاں کی کچھ اصطلاحات بھی اس کے اندر آ گئی سمجھانے کے لیے، تاکہ عرب سمجھ لیں کہ یہ ہے کون سا تعلق. ویسے اس کی تشریحات بہت ہیں، مگر تفسیر کبیر کے اندر جو بات ہے وہ مجھے زیادہ پسند آئی. وہ یہ ہے کہ تعلق قاب قوسین کہتے ہیں. قوسین کسے کہتے ہیں؟ کمان. کمان سمجھا. اور اس میں یہ جو جس پر آپ تیر رکھتے ہیں اس کو قاب کہتے ہیں. یہ دسترخوان والا قاب نہیں. جب تیر رکھ کے کھینچتے ہیں تو قاب کو کھینچتے ہیں اور کمان سے تیر نکلتا. کیا بات. تو وہ کمان ہے. یہ جو بیچ میں ہوتی ہے رسی ہو یا کوئی بھی تار ہو اس کو قاب کہتے ہیں. سمجھا. تو عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو حاکم ملتے تھے، صلح کرتے تھے، ایک ہوتے تھے،
تو دونوں رات کے وقت نکل جاتے تھے کسی صحرا کسی میدان میں، اور پھر تنہا تیسرا کوئی نہیں ہوتا تھا، پھر وہ دونوں اپنی کمانوں کو ملاتے تھے، کمان کو کمان سے ملاتے تھے، تو یہ بھی پکڑتے تھے وہ بھی پکڑتے تھے، اور قاب کو قاب سے ملاتے تھے، اسی پر ایک تیر رکھ کر کے کھینچ کے پھینک دیتے تھے، یہ ان کی رسم تھی۔ یعنی کمان دو ہے تیر ایک ہے، کمان دو ہے مگر تیر ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ جدھر تیرا تیر چلے گا ادھر میرا تیر چلے گا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے وہ یہ کرتے تھے، تو اسی اسلوب پر خدا نے تعلق کعبہ قوسین کو نمایاں کرنے کے لیے رات کے وقت کا انتخاب کیا، تنہا بلایا، ایسا کہ کوئی بھی نہ ہو، اور پھر وہاں پر اپنی اطاعت، اپنی محبت کی کمان کو رسول کی اطاعت و محبت کی کمان سے ایسا ملا دیا، اور اس کے اوپر پھر اپنے حکم کا تیر چلا دیا کہ اے محبوب جو تیرا نشانے پر ہوگا میرے نشانے پر ہوگا، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو تیرا متی ہوگا وہ میرا متی ہوگا، جو تیرا چاہنے والا ہوگا وہ میرا چاہنے والا ہوگا، جو تیرا ذاکر ہوگا وہ میرا ذاکر ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے تعلق کعبہ قوسین۔ دیکھا اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا۔ ویسے کعبہ قوسین کی تشریح اور بھی ہوتی ہے، دیکھو رسول دو قوس کی قاب ہو گئے، رسول کیا ہو گئے؟ دو قوس کی، اچھا دو قوس بنائیے، ایک دائرہ کھینچو، کھینچ دیا، بیچ میں کاٹ دو، تو دو کمان بنی نا، ایک کمان نیچے ایک کمان اوپر، کیا بات، کعب ایک ہے کمان دو ہے، کعب ایک ہے کمان دو ہے، اور رسول دو کمان کی کعب ہو گئے، رسول بیچ والی کعب ہو گئے، نیچے امکان کی کمان ہے، اوپر وجوب کی کمان میں، اور بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ، بیچ میں واسطۃ الفیض ہے محمد رسول اللہ۔ اب اوپر سے جو آئے گا اسی قاب سے آئے گا، اور نیچے سے جو جائے گا اسی قاب سے جائے گا۔ اللہم صل علی نعرہ تکبیر، کما کہ نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف حضور شیخ الاسلام جانشین محدث اعظم، اے محبوب میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، اور یہ جو تیرے دشمن ہیں جو تیرے مقابل ہیں یہ تو بالکل ابتر ہے۔ موجودات و مخلوقات میں ان کی حیثیت ایسی ہے کہ مٹی سے بھی گئے گزرے، ان کی نشست مٹی میں بھی نہیں مل سکیں۔ کیا بات، یعنی یہ حسرت ہی کرتے رہ گئے، یا لیتنی کنت ترابا، کیا بات، سبحان اللہ، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کی میں مٹی ہوتا، کاش کی میں مٹی ہوتا۔ یہ ایسے ابتار کہ ان کی اس آرزو کو بھی پورا نہیں کیا گیا، کیا بات، کہ انہیں مٹی ہی کر دیا جاتا۔ یہ تیرے جو بدتر، جو تیرے بدگو ہیں، تیرے مقابل دشمن ہیں، یہ ایسے دم بریدہ۔ ایک بات بتاؤں، اصل میں یہ عاص ابن وائل نے ایک بات کہی تھی، حضور کے اولاد نرینہ جب نہیں تھی تو اعتراض کیا تھا، ابتر کہا تھا، نسل بریدہ، تو قرآن نے جواب دیا کہ نہیں، وہ خود اس کی نسل نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات، مگر آپ سوچیں گے کہ نہیں صاحب، عاص بن وائل کی تو نسل تھی، ایک حضرت عامر ابن العاص اور ایک حضرت ہشام ابن العاص، یہ تو دو بیٹے تھے، تو وہ کہاں تم برودا، وہ تو نسل والا۔ مگر دیکھو کیا سزا اسے ملی، بھئی نسل لوگ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا بات، تاکہ اپنا نام چلے۔ نسل کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اپنا نام چلے۔ خدا نے اسے ایسا دم بریدہ کیا
کی نسل اسے دیا، غلام رسول کا بنایا، سبحان اللہ، غلام رسول کا بنایا کہ جس اولاد کی تو خواہش کر رہا تھا کہ تیرا نام چلے، وہ میرے رسول کا پرچم لے کے چلے گا، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، میرے رسول کے پرچم کو لے کر چلے گا، وہ میرے رسول کا گن گائے گا، تو ویسے ہی کا ویسے ہی رہ گیا، سبحان، جس کو تو نے اپنا سمجھا یہ بھی انہی کے ہے۔ بے شک، سبحان، دیکھا آپ نے ایسا بدترین ہوا وہ۔ میں یہاں پر ایک بات بتاؤں جس سے آپ عظمت رسالت کو سمجھ سکیں گے۔ مضمون بہت ہی سخت ہو گیا، اس کو میں نے ہلکا کرنے کی کوشش کی، اور ویسے بہرحال رائے پور کی سرزمین جو ہے وہ اہل فہم کی سرزمین ہے، اور اس طرح کے مضمون سننے کی ان کی عادت پڑ چکی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو ایک میں اصولی بات بتاؤں، کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کیا بات ہے، اگر آپ کہیں کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد وحدت ہے تو یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ واحد حقیقی تو موجود ہی ہے، اب کسی وحدت کی ضرورت کیا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں کیا مقصود، تو کائنات میں کچھ مفردات ہیں، کچھ مرکبات ہیں۔ مفردات، ارے بھئی کوئی بھی چیز ہو، بعض کے لحاظ سے وہ مفرد، بعض کے لحاظ سے مرکب، اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ ایک تخت آپ بناتے ہیں تو تخت کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں، پٹرے ہیں، کیلیں ہیں، تو یہ کیل اور یہ پٹرے خود مقصود نہیں بلکہ ان سے تخت بنانا مقصود ہے۔ بے شک، تو مفرد خود مقصد نہیں ہوتا، وہ مرکب کا مقصد ہوتا، اسے مرکب بنانا۔ شکر ہے، آٹا ہے، گھی ہے، اس سے آپ نے حلوہ بنایا تو حلوہ مرکب ہوا، تو شکر خود مقصد نہیں ہے، اس سے حلوہ بنانا مقصد۔ تو جو کسی دوسرے کے کام میں آ جائے سمجھ لو وہ خود مقصد نہیں، مقصد وہ ہے جہاں تخلیق کا عمل ٹھہر جائے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس کے بعد پھر نئی تخلیق نہ ہو۔ خدا نے کائنات بنائی، ملائکہ کو بنایا، مگر تخلیق ملائکہ پر ختم نہیں کر دی کہ ملائکہ کے بعد اب کوئی نئی مخلوق نہ بنے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ مقصد کائنات ملائکہ ہے، کیا بات ہے، مگر خود انہی ملائکہ سے کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب ساری کائنات بن چکی، اب آخری بننے والا باقی، کیا بات ہے، جس کے بعد اب کوئی نئی مخلوق نہیں بنے گی۔ تو کیا سمجھے، جو چیز جس پہ صرف ہو جائے اس کو مقصد نہ سمجھو۔ میں ایسے سمجھاؤں اور آسان، یہ زمین ہے، زمین جو ہے یہ نباتات کی غذا بن گئی، نباتات کا جز بن گئی، تو اب یہ مقصد نہیں، اور یہ نباتات جو ہیں یہ حیوانات کی غذا بن گئے، تو اب وہ بھی مقصد نہیں۔ جو دوسرے پر خرچ ہو جائے وہ دوسرے کے لیے، بے شک، اس کا مقصد وہی ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ ایسے ہی حیوانات جو ہیں یہ اپنے کو خرچ کر دیتے ہیں انسانوں کے اگلے، تو اب وہ حیوانات بھی مقصد کائنات نہیں، وہ اپنے کو قربان کرتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ اس قربان کرنے سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یہی مٹی جس میں جامی، جب درختوں کی غذا بنی تو قوت نمو اس کے اندر پیدا ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی سے پتیاں نکلی، اسی سے پھول پھل نکلے۔ یہی پتیاں اب
اپنے سے گر کے تباہ ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، جانور کھا لے تو جانور کے بدن کا جز بن گئی، گوشت پوست لہو بن گئی، یہی جانور اپنی موت مر جائے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، مگر اسے انسان کے اوپر اپنے کو قربان کر دے تو وہ انسان اور حیوان ناطق کے بدن کا جز بن گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ ان کو نئی زندگی مل رہی، سبحان اللہ، نئی زندگی مل رہی۔ تو جو دوسرے پر خرچ ہو جائے وہ سمجھ لو وہ مقصد نہیں۔ تو ساری کائنات کو بنانے کے بعد انسان کو بنایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک سبحان اللہ، ساری زمین و آسمان کو انسان کا مسخر بنا دیا۔ تو اب ساری کائنات مقصد نہیں رہی، بلکہ صرف انسان مقصد رہا۔ سبحان اللہ، مقصد کائنات کیا ہوا؟ انسان، صرف انسان مقصد کائنات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ اور ٹھہرے، انسان کی 3 قسمیں ہیں، نبی، مومن، کافر۔ انسان کی 3 قسمیں، نبی، مومن، کافر۔ کافر کا حال ایسا ہے کہ بنایا گیا تھا اس کو اچھی خلقت پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد کرمنا بنی آدم۔ بے شک سبحان اللہ، تو اس کو بنایا گیا تھا اچھے کام کے لیے، مگر اس اپنے کام میں لگا نہیں۔ بنایا گیا تھا کسی اور کام کے لیے، اس میں خرچ نہیں کیا اس نے اپنے کو، بیکار ہو گیا وہ۔ بدن کا کوئی گوشت سڑ جائے تو کس کام کا؟ گردہ بنایا گیا تھا کس کام کے لیے، اور فیل ہو جائے تو کس کام کا؟ کیا بات، نکال کے پھینک دو۔ ارے صاحب بڑے کام کے لیے، ارے کام کے لیے ہے، جو کام ہی نہیں کرتا تو اب کس کام کے لیے؟ پہلے کام کرے تو کام کے لیے۔ معلوم ہے کہ جو چیز کام کے لیے ہے اگر اس کام میں نہیں لگی تو بیکار۔ بریانی آپ نے پکایا کس لیے؟ کھانے کے لیے نا، اور سڑ گئی تو پھینک دو۔ پکایا تھا کھانے کے لیے مگر یہ اب لائق نہیں۔ اور صرف سڑنے ہی سے نہیں پھینکتے، چوہا گر گیا اس میں تو ادھر ادھر بھی دیکھنا کہ کہیں کوئی ادھر ادھر سے نجاست تو نہیں آ گئی اس میں، کیا بات، اب اس قابل نہیں آ کے پھینک دو۔ معلوم یہ ہوا کہ کام کی چیز بھی اگر اس کام میں نہ آئے تو سڑے ہوئے عضو کی طرح سے پھینک دیا جائے، وہ کسی لائق نہیں۔ ارے وہ اسحاق اولئک ہم شر البریہ، سبحان اللہ، وہ تو بدترین مخلوق ہو گئے، وہ کسی لائق ہی نہیں رہے۔ تو جب وہ کسی لائق نہیں رہے تو وہ کائنات کا مقصد کیسے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ تو اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہوئے۔ بے شک، اب بچے مومن، تو مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں ہوتا، اس لیے کہ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان کہتے ہیں نبی کی تصدیق کو۔ نبی ہی نہیں تو ایمان کہاں، اور پھر مومن کہاں؟ تو مومن کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، مومن کا وجود نبوت کے وجود کا تابع ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سائے کا کوئی وجود ہوتا ہے، دیوار کا سایہ دیوار کے تابع، بے شک، دیوار ہی نہیں تو سایہ کہاں؟ کیا بات، دیوار ہی نہیں سایہ کہاں؟ ایک مرتبہ سائے نے شکایت کیا دیوار سے، کیا بات، دیوار سے سائے نے شکایت کیا تو میرے بیچ میں کھڑی رہتی ہے، میں نے آج تک سورج کو نہیں دیکھا، کبھی ہٹ جا میں بھی سورج کو دیکھ لوں۔ سائے نے گزارش کیا کہ کبھی تو نے مجھے سورج نہیں دیکھنے دیا، ایک بار تو ہٹ جا میں بھی سورج کو دیکھ لوں۔ تو دیوار نے کہا اگر میں گر گئی تو کہاں رہے گا؟ کیا بات، تیرا وجود تو میرے تابع ہے۔ بے شک، تو معلوم ہو کہ نبی کا، جب مومن کا کوئی مستقل وجود نہیں تو مستقل وجود والا صرف نبی، سبحان اللہ، بے شک، مستقل وجود والے صرف نبی۔ اب
پتا چلا کہ مقصود کائنات صرف انبیاء، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، صرف انبیاء مرسلین ہی کائنات کا مقصد ہے، صرف نبوت والے ہی کائنات کا مقصد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مگر ایک بات میں نے سوچا کہ نبوتیں بھی ایک آئی گئی دوسری آئی گئی، حضرت آدم نبوت لے کر آئے، ہم نے سمجھا کہ حضرت آدم کی نبوت یہی مقصد کائنات، وہ چلے گئے۔ حضرت شیشہ معلومہ وہ مقصد نہیں تھا، اگر وہ مقصد ہوتا تو دوسری نبوت نہ آتی۔ اب اس نبوت کو مقصد بنائے تو پھر آگے چل کر حضرت نوح کی نبوت اس کو مقصد کائنات بنائے، وہ خط پھر حضرت کلیم کی نبوت، حضرت ابراہیم کی نبوت۔ مختصر یہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت آتی رہی، ایک ختم ہوا پھر بھی نبوت کا کام جاری، نبی آ ہی رہے ہیں، تو معلوم کوئی ایک نبی مقصد کائنات نہیں رہا، کوئی ایک نبی نبوت کا سلسلہ چلتے 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 چلتے، مگر حضرت عیسیٰ کے بعد جب آخری نبی کو بھیجا گیا تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وخاتم النبیین۔ اب وہ نبی آ گیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبوت والا نہیں آئے گا۔ پتا چلا کہ مقصد کائنات صرف ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، حضور شیخ الاسلام، سبحان اللہ سبحان۔ اب سمجھ میں آیا کہ مقصد ہوتا ہے تصور میں پہلے، وجود میں آخر میں، جس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو اس کو ایسے سمجھیں، ہمیشہ مقصد آخر میں ہوتا۔ مسجد بنانا آپ نے شروع کیا، مقصد ذہن میں آ گیا کہ یہاں نماز پڑھنی، تو نماز پڑھنے کا تصور آ گیا، مگر وجود کب ہوگا؟ جب مسجد بن جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مدرسہ آپ نے شروع کیا، مقصد ہے درس و تدریس، تصور آ گیا، وجود کب ہوگا؟ جب مدرسہ بن جائے۔ کھانا پکانا شروع کر دیا آپ نے، مقصد کیا ہے؟ ہاں، لقمہ تر۔ حسن کے پردے میں خدا ہے، کب تک یوں ہی آئینے پہ تڑپے گی نگاہیں، تصویر سے باہر نکل آئے تو مزہ ہے، مصطفیٰ خیر الورا ہے، حسن کل کا آئینہ ہے، کوئی کیا جانے کہ کیا ہے، عقل عالم سے ورا ہے، یا نبی منزل ہے تیری نور حبیب داور، عقل حیران ہے کہ ٹھہرا تو زمین پہ کیسے، راز یہ تیرا خدا جانے محبوب خدا، ایک
پل میں تو گیا عرش بری پہ کیسے اے امین راز وحدت آئینہ دار حقیقت یہ شرف اللہ عظیمت ختم ہے تم پہ نبوت یا نبی بن گئی انسان کی صورت میں لگا قدم میں تیرا جلوہ نظر آیا ہمیں پیر طریقت میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا قاسم رزق اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا عروس مملکت اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا جمال ملک اللہ الصلاة والسلام علیکہ وعلى آلک واصحابک وازواجک وذریاتک وعلماء امتک واولیاء ملتک وشہداء محبتک یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في زمرة العارفين اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وطولك العظيم ولطفك العميم اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترغب أن تصلي عليه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسلامی بھائی ابھی تک مرید نہ ہوئے ہوں وہ قیام گاہ میں جا کر کے حضور شیخ الاسلام میں تشریف فرما ہے. آپ سبھی حضرات اسلامی کل اور پرسوں رات میں تشریف رکھیں گے اور پرسوں سارناتھ اس طرح سے انشاءاللہ کی چوسا مقدسہ کے لیے روانہ ہوں گے. آپ سبھی حضرات ان دونوں دنوں میں ہمارے عبدالسلیم اشرفی صاحب کے مقام مودا پارا میں آ کر کے اسے استقبال کرتی ہے. یہ اسلامی بھائی باہر سے آئے ہیں وہ یہاں آرام کرنا چاہیں تو مسجد وغیرہ میں اس کو اندر رکھ ڈری خان رہے بھیا